اے میرے بھائی اور میری بہن، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ انسان کی موت بری حالت میں کب ہوتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی موت یا تو کفر کی حالت میں ہوتی ہے یا پھر گناہوں میں مبتلا ہو کر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں ہو اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ انسان کی موت اچھی حالت میں کب آتی ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کی موت اچھی حالت میں ہوتی ہے، یعنی اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے سامنے اکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ اگر ہم اچھا خاتمہ چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے اکڑ کر نہ رہیں، بلکہ اللہ کے سامنے ہم جھک کر رہیں۔ اور جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کی موت اچھی حالت میں ہوتی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز 5 نمازوں کی پابندی ہے۔ جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے، اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا اور مرنے کے بعد اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ذمے میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ یا برباد ہو جاؤ یا تم تباہ ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسری چیز جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے، وہ ہے ہر کام میں اخلاص، یعنی ہم جو کچھ بھی نیکیاں کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہم بہت بڑی نیکی کر لیں لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں بڑا کہیں، لوگ ہمیں مالدار سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی نیکی قبول نہیں کی جاتی اور وہ شخص مشرکوں کی جماعت میں لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہر کام میں اخلاص ہو، ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ اور تیسری چیز جس کو کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوتا ہے اور اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے جلوت میں اور خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اگر لوگوں کے سامنے ہوں تو بھی اللہ سے ڈرنا، اور اگر تنہائی میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرنا۔ اگر لوگوں کے سامنے ہوں تو لوگوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ہم کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بن جائیں۔ اور اگر ہم تنہائی میں ہوں تو پھر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں تنہائی میں ہم سے اللہ کے حدود نہ پامال ہو جائیں، کہیں ہم تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب نہ کرنے لگیں۔ جو شخص جلوت میں اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوتا ہے وہ ہے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہنا، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں، دل میں جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو دشمنی ہے، جو دوسروں سے نفرت ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھنے کا کیڑا ہے، ان سب کو نکالنا اور ان سب کی اصلاح کی فکر میں رہنا۔ جو شخص اپنے دل کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین خاتمہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جس کو کرنے سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت اور نیک بختی ملتی ہے، یعنی ایمان پر اور سنت پر خاتمہ ہوتا ہے، وہ ہے گناہ کبیرہ سے بچنا اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا۔ جو شخص گناہ کبیرہ کا بار بار ارتکاب کرتا رہے، وہ گناہ کبیرہ کو یعنی بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ لے، بڑے گناہ کو حقیر سمجھ کر کرے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ اچھی حالت میں نہ ہو۔ اگر ہم سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں اور ہمیشہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرتے رہیں۔ اور چھٹی چیز جس کو کرنے سے خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا۔ جو شخص اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس طرح کھاتے تھے، آپ کس طرح پیتے تھے، آپ کس طرح کپڑے پہنتے تھے،
آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت کو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پر اور سنت پر ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ساتویں چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے مخلوق کے ساتھ احسان۔ جب ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا اور ہمارا خاتمہ اچھی حالت میں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے برخلاف دوسروں پر ظلم کریں گے، اللہ کی مخلوق کو ستائیں گے، تو پھر ہمارا خاتمہ بہت ممکن ہے کہ اچھی حالت میں نہ ہو۔ اور آخری چیز وہ ہے اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگتے رہنا، یعنی اچھی موت مانگتے رہنا۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، اللہ تو بے نیاز ہیں لیکن ہم تو بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔